السلام علیکم ناظرین، علامہ خادم حسین رضوی کی تدفین کر دی گئی ہے اور ان کا نماز جنازہ آج لاہور کے مینار پاکستان کے گراؤنڈ میں جو ہے وہ ادا کیا گیا، جس میں لاکھوں افراد نے شرکت کی۔ تحریک لبیک پاکستان اب اس کے بعد علامہ خادم حسین رضوی کے بعد تحریک لبیک پاکستان کی قیادت کون کرے گا اس کا بھی واضح ہو گیا ہے، لیکن اس کو کس طریقے سے لے کے چلا جائے گا یہ میں تھوڑے بہت پوائنٹس آپ کو آج بتانے کی کوشش کروں گا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ خادم حسین رضوی کے جو بڑے بیٹے ہیں حافظ سعد رضوی، ان کو امیر منتخب کیا گیا ہے، جو شورا ہے تحریک لبیک پاکستان کی ان کی جانب سے۔ اور حافظ سعد رضوی کون ہیں ان کے بارے میں تھوڑا سا پہلے بریف کر دوں کہ حافظ سعد رضوی جو ہیں وہ خادم حسین رضوی کے بڑے بیٹے ہیں، ان کے دو صاحبزادے ہیں، جن میں سے جو ان کے بڑے بیٹے ہیں ان کو یہ ذمہ داری سونپی گئی ہے۔ 35 سالہ حافظ سعد کے بارے میں کہا جاتا ہے، جو تحریک لبیک کے قائدین ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ وہ انتہائی سمجھدار ہیں، لیکن وہ اپنے والد کی طرح شعلہ بیان اور سخت لب و لہجہ نہیں رکھتے، بلکہ وہ دھیمے لہجے میں اور اچھے طریقے میں اپنا پوائنٹ آف ویو بیان کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ اور ان کا جو خطابت کا انداز ہے وہ سابق امیر جو تھے تحریک لبیک پاکستان کے علامہ خادم حسین رضوی ان کی طرح کا نہیں ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ خادم حسین رضوی کے جو بڑے یہ صاحبزادے ہیں حافظ سعد، وہ پڑھے لکھے اور تجربہ کار ان کو کہا جا رہا ہے تحریک لبیک کی جانب سے، اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ انہوں نے انٹر تک تعلیم حاصل کرنے کے بعد جو مذہبی تعلیم تھی وہ حاصل کرنا شروع کی، انہوں نے قرآن پاک کو حفظ کیا اور اس کے ساتھ ساتھ عالم کا کورس جو ہے وہ بھی مکمل کیا۔ اس سے پہلے حافظ سعد کے پاس جو ذمہ داری تھی تحریک لبیک پاکستان میں، وہ ڈپٹی سیکرٹری جنرل کے عہدے پر فائز تھے، جنہیں اب امیر کے عہدے پر جو ہے وہ نامزد کیا گیا ہے۔ ایک چیز میں آپ کو یہاں پہ بتاتا چلوں کہ جو ہماری تحریک لبیک کے قائدین سے بات ہوئی ہے، ان کا یہ کہنا ہے کیونکہ ہنگامی صورتحال تھی اور اچانک سے علامہ خادم حسین رضوی کا انتقال ہوا، تو اس کے بعد ہنگامی صورتحال کے پیش نظر کیونکہ لاکھوں کی تعداد میں فالورز تحریک لبیک کے پورے پاکستان میں ہیں، تو اس حوالے سے فوری طور پر امیر نامزد کرنا ضروری تھا۔ اور اس تاہم آگے دوبارہ جو ہے وہ مجلس شورا جو کہ تحریک لبیک کی ایک موجود ہے، وہ دوبارہ ایک بیٹھک کرے گی اور اس میں دوبارہ اس بارے میں قیادت کے بارے میں غور ہوگا، اور ہر پہلوؤں سے حالات کا جائزہ لینے کے بعد ایک بار پھر یہ فیصلہ ہوگا کہ حافظ سعد رضوی کو مستقل امیر تحریک لبیک پاکستان نامزد کیا جاتا ہے۔ اور جب یہ ہوگا تو اس کے بعد یہ کہا جا سکتا ہے کہ وہ مستقل بنیادوں پر تحریک لبیک پاکستان کے امیر ہوں گے، اور بلا شبہ لگ ایسا ہی رہا ہے کہ وہی اب تحریک لبیک کی قیادت کریں گے، اور جب مجلس شورا کا اجلاس ہوگا اس کے بعد انہی کو دوبارہ منتخب کیا جائے گا۔ حافظ سعد رضوی نے آج مولانا خادم حسین رضوی کی جو نماز جنازہ تھی وہ پڑھائی، جس کے بعد خادم حسین رضوی صاحب کی جو تدفین ہے وہ مسجد رحمت العالمین جو کہ ملتان روڈ سے ملحقہ مدرسہ ہے وہاں پر جو ہے وہ کر دی گئی ہے۔ لیکن میں یہاں پہ کچھ چیزیں بتانا چاہ رہا ہوں کہ جس طریقے سے 2017 میں خادم حسین رضوی صاحب سامنے آئے اور اس کے بعد انہوں نے جس طریقے سے کردار ادا کیا پاکستان میں، خاص کر سنی بریلوی سیکٹ کی ایک جو پالیٹکس تھی اس کو دوبارہ وہ لے کر آئے، ان کا لہجہ تھوڑا سا سخت تھا، اور وہ اپنا ان کا انداز بیان بھی ایسا تھا جیسا کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ کبھی کسی گاؤں میں جائیں تو گاؤں کی مسجد میں جو امام ہوتا ہے وہ یہ مد نظر رکھ کے بیان دیتا ہے کہ اس کے سامنے جو ہے وہ گاما مستری بیٹھا ہے، رحم دین بیٹھا ہے، یہ جو بھی شخص بیٹھا ہے تو اس کو ذہن میں رکھ کے وہ اپنا بیان ترتیب دیتا ہے، اور تاکہ وہ اس بندے کی سمجھ میں آئے کہ وہ کیا بات کرنا چاہ رہا ہے، تو انہوں نے وہ لہجہ رکھا ہوا تھا۔ لیکن حافظ سعد کا لہجہ کیا ہوتا ہے جیسا کہ بتایا جا رہا ہے کہ وہ دھیمے لہجے کے مالک ہیں، تو یہ آگے تحریک لبیک کو کس طریقے سے منظم رکھتے ہیں، کیونکہ ماضی میں ہم نے یہ دیکھا ہے کہ سنی تحریک کراچی میں جب بنی تھی تو سنی تحریک کی پوری قیادت نشتر باغ میں ایک جو
معذرت خواہ ہوں، جو انسیڈنٹ ہوا تھا اس میں پوری قیادت شہید ہو گئی تھی، تو اس کے بعد وہاں پہ سنی تحریک کی قیادت کا فقدان رہا اور وہ اس طریقے سے دوبارہ منظم نہیں ہو سکی۔ تو اب حافظ سعد اپنی جماعت کو کس طریقے سے لے کے چلتے ہیں اور انتظامی جو ڈھانچہ ہے پارٹی کا اس کو کس طریقے سے آگے لے کے چلتے ہیں، یہ ایک بڑا ان کے لیے بھی ایک چیلنج ہوگا، اور کیا وہ کارکنوں کو متحد رکھ پائیں گے اور پارٹی منشور کے تحت اپنی جو سٹرگل ہے اس کو آگے بڑھائیں گے، یہ دیکھنے والی بات ہوگی، کیونکہ 2017 سے 2020 اس 3 سالوں میں علامہ خادم حسین رضوی نے بہت کچھ گین کیا ہے۔ وہ ایک قومی لیول پر جانے لگے تھے، اور جب انہوں نے پہلا الیکشن، جیسا کہ آپ کو یاد ہے کہ لاہور کے حلقہ این 120 سے لڑا تھا، تو وہاں پر الیکشن لڑنے کے بعد انہیں جو پذیرائی ملی تھی، اور پہلی دفعہ الیکشن لڑنے کے بعد لوگوں کو پتہ چلا تھا کہ جو سیاسی پنڈت اپنی پیشن گوئیاں کر رہے تھے، تو انہوں نے دیکھا تھا کہ اچانک سے ایک شخصیت آتی ہے اور وہ 7000 ووٹ لے جاتی ہے۔ یہ وہ حلقہ تھا جہاں پہ نواز شریف کا آبائی ووٹ بینک تھا، اور کلثوم نواز اس وقت الیکشن لڑ رہی تھی جو جیتی تھی۔ تو یہ سارے پہلو آپ اپنے ذہن میں رکھیے، آنے والے دنوں میں تحریک لبیک پاکستان کس انداز سے، مؤثر انداز میں اپنی جماعت کو کیسے آگے لے کے چلتی ہے، یہ ایک بڑا ٹاسک ہوگا حافظ سعد رضوی کے لیے، جو کہ اب اس کے بعد شورا کے بعد جو ہے وہ مستقل امیر بننے جا رہے ہیں، کیونکہ 2 روز بعد جو ہے وہ 2 یا 3 روز بعد مجلس شورا کا اجلاس بتایا جا رہا ہے کہ شاید دوبارہ ہو، جس میں باقی ملک بھر سے لوگوں کو دعوت دی جائے گی اور اس کے بعد اس کا چناؤ کیا جائے گا۔ حافظ سعد کے بارے میں جو انفارمیشن تھی وہ میں نے آپ سے شیئر کی، مزید اس حوالے سے جو بھی اپڈیٹس آئے گی وہ آپ کو بتاؤں گا۔ فی الوقت کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔